السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو راضی ٹی وی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ساتھ ہی موجود سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا الرٹ فوری مل سکے۔ طاغوت ایپیسوڈ 5۔ چند منٹ تک وہ خاموشی سے تلاشی کے کام میں مصروف رہے۔ محض ان کے ٹھونک بجا کر دیکھنے کی آوازیں ہی سنسان مکان کے سکوت کو توڑتی ہوئی محفوظ ہوتی تھیں۔ یکایک اسد خوشی سے چلا پڑا، یہ دیکھیے، یہاں اندر کچھ خلا معلوم ہوتا ہے۔ جلد دونوں نے مل کر 17ویں صدی کے کیمیا گروں کا ایک بڑا سا چارٹ دیوار سے اتار کر پھینک دیا جو وہاں چپکا ہوا تھا، اور کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹٹولنے کے بعد آخرکار ان کو پوشیدہ اسپرنگ مل گیا۔ اسپرنگ کو دباتے ہی دیوار کا ایک حصہ ایک طرف کھسک گیا۔ دیوار کے اندر تقریباً 4 فٹ گہرے خلا میں سامان کا ایک عجیب و غریب ذخیرہ موجود تھا۔ سیاہ لکڑی کا ایک عصا، جیسا کہ عام طور پر جادوگروں کے استعمال میں سنا گیا ہے، سونے کے چوکٹے میں جڑا ہوا ایک بلوری شیشہ، ایک نوکیلے سرے والی مشعل جو کہ زمین میں سیدھی گاڑی جا سکتی تھی، بہت سی موم بتیاں، ایک چھوٹی سی تلوار، 2 موٹی کتابیں، ایک خنجر جو کہ حلال کی طرح خمیدہ تھا، ایک انگوٹھی، ایک شمعدان اور ایک پرانا پیتل کا لیمپ جو کہ بل کھائی ہوئی انسانی مورتیوں سے بنایا گیا تھا، اور اس میں 9 عدد موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہر چیز پر ستاروں کے طرح طرح کے نشانات اور دیگر نامعلوم قسم کی علامات کھدی ہوئی تھیں، اور ہر شے پر لگے ہوئے پالش اور روغن کی حالت یہ بتاتی تھی کہ وہ بہت پرانی چیز ہے اور اس کو کثرت سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آخر ہم نے ان کو پا لیا نا، اقبال جنگ فخر سے بولا۔ مجھے واقعی بڑی خوشی ہے اسد کہ ہم یہاں جمے رہے۔ یہ چیزیں ناقابل یقین حد تک نادر و نایاب ہیں، اور ان میں سے ہر چیز ماضی کے اسرار سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بذات خود ایک طاقت ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اس طرح کی اور چیزیں ہرگز نہیں ہوں گی، اور ان کے بغیر ان لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی مدد کے بغیر وہ ہمارے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والی کارروائی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اقبال جنگ نے دونوں قدیم موٹی کتابیں اٹھا لیں۔ ان میں سے ایک کتاب کی جلد پر تانبے کی نرم چادر چڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر پر مختلف قسم کے نقوش کھدے ہوئے تھے۔ اس کے اوراق نو عمر درختوں کی چھال سے بنائے گئے تھے، اور شروع سے آخر تک ایک بہت ہی صاف تحریر سے ڈھکے ہوئے تھے جو کہ لوہے کی نوک سے لکھی گئی تھی۔ دوسری کتاب کی عبارت ہرن کی کھال پر لکھی گئی تھی، جس کا رنگ طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی جلد کو چاندی کے بڑے بڑے پتھروں سے مضبوط بنایا گیا تھا۔ حیرت ناک اور نایاب نسخے ہیں یہ، اقبال جنگ گہرے جوش سے بولا۔ ان میں سے یہ پہلی والی کتاب قدیم زمانے کے مشہور جادوگر سامری کی بیاض ہے، اور دوسری کتاب روم کے ایک بہت قدیم جادوگر سایوس کی بیاض ہے، اور یہ دونوں کتابیں ابلیس پرستوں کے سیاہ علم کے خزانے ہیں۔ ان کی حیثیت ان لوگوں میں وہی ہے جو کہ نیک اور خدا پرست انسانوں میں مقدس مذہبی کتابوں کی ہوتی ہے۔ یہی صحیح، اسد بولا، لیکن ایک بات سنیے۔ ممکن ہے تومان کو یہ توقع نہ ہو کہ سلیمان کو اس مکان میں نہ پانے کے بعد بھی ہم یہاں جمے رہیں گے اور تلاشی لینا شروع کر دیں گے، لیکن آپ تومان کی غیب بینی کی طاقتوں کا جو قصیدہ اب تک گاتے رہے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو کیا اس وقت وہ اپنی غیبی نظروں سے یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ ہمیں اس بات کی اجازت دے دے گا کہ اس کے جادو کا یہ پورا پٹارا ہم یہاں سے لے کر چلتے بنیں؟ اگر وہ ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے معنی ہیں کہ اس کی پراسرار طاقتوں کا جو ڈھول آپ پیٹ رہے ہیں وہ، لیکن یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟
اسد نے یکایک اپنا ہاتھ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر جما لیا۔ اقبال جنگ نے عجلت سے دونوں کتابیں دیوار کے خلا میں ڈال دیں اور تیزی سے اس طرح گھوما جیسے کسی زہریلے جانور نے اس کے ڈنک مارا ہے۔ خود اس کو بھی اسی لمحے سردی کا احساس ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اچانک تیز جھونکا جو برف کی طرح سرد تھا، اتنا سرد کہ ان کے ہاتھوں اور چہروں کو دہکتی ہوئی آگ کی طرح جھلساتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسی وقت اچانک برقی کمکموں کی روشنی تھرتھرائی اور دھندلی پڑ گئی، اتنی دھندلی کہ کمکموں کے اندر محض ہلکے سرخ تار آتشی لکیروں کی طرح چمکتے نظر آ رہے تھے۔ وسیع کمرہ ایک تاریک سائے کی آغوش میں ڈوب گیا تھا اور فرش پر بنے ہوئے 5 پہلو والے ستاروں کے وسط سے ایک بنفشی کوہرا پیدا ہو کر اوپر اٹھنے لگا، اتنی ناقابل یقین تیزی سے لہراتا ہوا اور چکراتا ہوا جیسے کسی ریگستان میں کوئی شیطانی روح ایک بگولے کی شکل اختیار کر کے طوفانی رفتار سے لپک رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پراسرار کوہرے میں اونچائی اور موٹائی پیدا ہو گئی اور ادھر ادھر پھیل کر وہ ایک دھوئیں کا جسم بن گیا۔ ایک بار پھر کمکموں کی روشنی تھرتھرائی اور یکلخت سب کمکمے بجھ گئے، لیکن بنفشی کوہرے میں خود اپنی ایک فاسفورس جیسی چمک موجود تھی۔ اس چمک میں ان کو ستارے کے گرد بنے ہوئے دائرے اور ان دائروں کے درمیان بنے ہوئے عجیب و غریب نقوش نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد روشنی کوہرے کے بیچ میں گھومنے والی الماری ایک سیاہ سائی کی طرح نظر آتی تھی۔ ایک تیز قسم کی بو جیسے چیزوں کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتی ہے یکایک اسد اور اقبال جنگ کے ناک میں سیلاب کی طرح گھسنی شروع ہوئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ناگوار ہونے کے باوجود اس بدبو میں ایک نامعلوم قسم کا میٹھا پن اور دلکشی تھی، اور ٹھیک اسی وقت ان کی نظروں کے سامنے جبکہ وہ حیرت و نفرت کے عالم میں آنکھیں جمائے دیکھ رہے تھے، ایک ناقابل یقین اور خوفناک منظر پیدا ہونے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرش سے تقریباً 7 فٹ اوپر بنفشی کوہرا خود بخود سمٹ کر ایک سفید چہرے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ان دونوں کی طرف جمی ہوئی تھیں اور دشمنی اور غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ رفتہ رفتہ آنکھوں کے ڈھیلے سفید ہوتے گئے، لیکن چہرہ کالا پڑ گیا۔ چہرے کے نیچے روشن پراسرار کوہرا اس طرح سمٹ رہا تھا کہ شانے، پیٹ اور سینہ اور ظہری جسم کا حصہ خود بخود بنتا جا رہا تھا۔ اس سے پیشتر کہ اقبال جنگ اور اسد اپنا رکا ہوا سانس دوبارہ لے سکتے، ان کے سامنے نمودار ہوتی ہوئی شکل سر سے پاؤں تک مکمل ہو گئی۔ حیرت کے ایک نئے جھٹکے نے ان کو کپکپایا۔ انہوں نے اس شکل کو پہچان لیا تھا۔ یہ تومان کا حبشی خدمتگار تھا جو اس وقت سفید ڈھیلے کپڑوں میں ملبوس ایک مینار کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ اس کا روحانی جسم تھا جو ان کے سامنے نمودار ہوا تھا، اور اقبال جنگ نے دیکھا کہ حبشی خدمتگار کا یہ روحانی جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ اس کا گوشت پوش سے بنا ہوا مادی جسم، سر سے پاؤں تک پورے 6 فٹ 8 انچ، اور اس کی آنکھیں جو ناک کی طرف ترچھی جھکی ہوئی تھیں ان لوگوں کو اپنی سمت انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف و دہشت کے جو معنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، اسد کی حالت اس سے بہت مختلف تھی۔ اس کی کیفیت اس منزل سے آگے بڑھ گئی تھی۔ جبکہ انسان خوف و دہشت کی وجہ سے سمٹ جاتا ہے، چلا پڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس وقت تو وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے اس کا سارا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے جسم کو برفانی سردی نے مفلوج کر دیا تھا، وہ سردی جو کہ 5 پہلو والے ستارے کے درمیان نمودار ہونے والی پراسرار شکل سے ابلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم کے بوجھ کو اٹھانے سے اس کے گھٹنے انکار کرتے جا رہے ہیں۔ یکایک ایک نکرئی صاف آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھو، آنکھوں کی طرف مت دیکھو، آنکھوں کی طرف مت دیکھو۔ یہ اقبال جنگ کی آواز تھی، یہ اقبال جنگ کی آواز تھی جو بار بار دہرا رہی تھی، بار بار اصرار کر رہی تھی اور اسد کو خبردار کر رہی تھی۔ لیکن اسد محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کی اس ہدایت کو ماننے سے معذور ہے۔ اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی جمی ہوئی نظریں ان شیطانی آنکھوں کی طرف سے نہ ہٹا سکا جو سیاہ چہرے پر انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ یا پاؤں کو ذرا سی بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اسی منجمد حالت میں کھڑے ہوئے اس نے دیکھا کہ یہ پراسرار شکل جو انسانی بھی معلوم ہوتی تھی اور شیطانی بھی، آہستہ آہستہ چوڑائی اور اونچائی میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سفید لباس کے لٹکے ہوئے دامن
ایک عجیب و غریب خاموش حرکت کے ساتھ سمندر کی لہروں کی طرح لہرا رہے تھے اور کوہرے میں سے ابھرتے نظر آتے تھے، جو کہ آسیبی شکل کے قدموں کے چھپائے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خوفناک جسم اس قدر بڑھ گیا کہ ان دو دائروں کے باہر تک دھوئیں کی طرح پھیلنے لگا، جو 5 پہلو والے ستاروں کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے، اور الف لیلہ کے کسی خوفناک جن کی طرح پورے کمرے میں چھائی ہوئی اس دھوئیں کے کوہرے کا یہ جسم پوری آب و تاب سے نظر آنے لگا۔ کمرے کا گوشہ گوشہ اس تیز بدبو سے بھر گیا، جس کے متعلق اسد نے پہلے بھی سنا ضرور تھا مگر کبھی گمان نہ کیا تھا کہ ان کا عملی تجربہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بدبو خاص قسم کی تھی جو ایک شیطانی جسم کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہے۔ یکایک اس خوفناک شکل کی غضبناک ترچھی آنکھوں میں سے سرخ شعاعیں پھوٹتی ہوئی معلوم ہوئی، اور اسد نے محسوس کیا کہ سر سے پاؤں تک اس کا سارا جسم بیت کی طرح کانپ رہا ہے۔ بے اختیار اس نے خدا سے دعا کرنے کی کوشش کی، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، میں حقیر، لیکن اس کی زبان اٹک کر رہ گئی۔ پہلی بار اسے اپنی بدقسمتی کا احساس ہوا کہ خدا سے دعا مانگنے کی عادت اس نے اپنی عام معمول کی زندگی میں نہیں ڈالی تھی۔ ایسا ہوتا تو آج اس خوفناک ضرورت کے وقت دعا کے الفاظ اس کی زبان پر آ کر اٹک نہ جاتے۔ اس وقت تو اس کے تمام جسم میں ایسے ارتعاش کی لہریں دوڑ رہی تھیں جیسے اس نے بجلی کی طاقتور بیٹری کے تار پکڑ لیے ہیں، اور یہ لہریں دعا کے الفاظ کو اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی توڑ پھوڑ ڈالتی تھیں۔ اس کو اپنی بائیں ٹانگ میں جھٹکے سے محسوس ہونے لگے۔ اس کا پاؤں اوپر اٹھا۔ اس نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے بے اختیار اپنے پاؤں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اس کے جسم کے دونوں پہلوؤں پر اس طرح چپک کر رہ گئے تھے جیسے نظر نہ آنے والی فولادی بندشوں نے ان کو جکڑ دیا ہو۔ اس نے کوشش کی کہ بے تحاشا چلائے اور خود کو پیچھے کی طرف گرا دے، لیکن اپنے ارادے کی آخری بھرپور قوت تک صرف کرنے کے بعد بھی وہ ایسا نہ کر سکا، اور اس طاقت کا ذرا بھی مقابلہ نہ کر سکا جو پوری بے رحمی اور استقلال کے ساتھ اس کو اس خاموش دہشت ناک آسیبی شکل کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کو اپنے فعال ہونے کا احساس ہو کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس ساعت سے لے کر جبکہ بنفشی کوہرا پہلی بار نمودار ہوا تھا، اب تک نہ معلوم کتنے لمحات گزرے تھے یا کتنے دن یا کتنے ہفتے۔ معلوم تو ایسا ہوتا تھا کہ وقت کی رفتار رک گئی ہے۔ بہرحال اس پوری مدت میں اقبال جنگ اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکائے ہوئے اسد سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو یہ بات بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ اس کے سامنے جو خوفناک چیز نمودار ہوئی ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ موت جیسی سردی کا اچانک احساس، برقی کمکموں کی روشنی کا تھرتھرانا اور کمرے میں ایک دم اندھیرا پھیل جانا، سڑتی ہوئی چیزوں کی تیز بدبو، یہ تمام علامات اقبال جنگ کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ ایک انتہائی زبردست شیطانی طاقت کمرے میں کار فرما ہے۔ تیز رفتار خیالات کے جھونکوں میں لڑکھڑاتا ہوا وہ اپنے دل میں اپنی حماقت پر خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اپنی اور اسد کی حفاظت کے لیے تمام ممکن انتظامات کر لینے سے بیشتر وہ اس منحوس مکان میں داخل ہی کیوں ہوا۔ روحانیت یا سحر و جادو کے سلسلے میں اس نے جو کچھ تجربات کبھی کیے تھے ان کو اب طویل مدت ہو چکی تھی کہ آج رات سلیمان کو بچانے کی گہری تشویش میں پھنس کر وہ خود اپنے اور اسد کے خطرات کا پورا اندازہ نہ لگا سکا۔ شدید قلبی اذیت کے ساتھ وہ سوچنے لگا، آخر اس کے سر پر یہ کون سی حماقت سوار ہو گئی تھی کہ وہ اسد کو اپنے ساتھ لے آیا، کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر ہی تھا کہ اپنی لا علمی اور شک و شبے کی بنا پر اسد بڑی آسانی سے ان خوفناک شیطانی طاقتوں کا شکار ہو سکتا تھا۔ اقبال جنگ ایک سن رسیدہ انسان تھا جس کی زندگی کے باقی ماندہ سال شمار میں کم ہی رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کے 5 سال خوشی سے دینے کو تیار تھا اگر ان کے بدلے میں اس کو کسی طرح یہ یقین و اطمینان کر لینے کا موقع مل جاتا کہ اسد کمرے کے فرش کی طرف ہی نظریں جمائے ہوئے ہے، اور اگر یہ شاید خوف کی وجہ سے بدحواس ہو گیا ہے لیکن دراصل وہ ابھی تک ان خوفناک مقناطیسی اثرات سے آزاد ہے جو کہ فرش پر بنے ہوئے دائروں میں سے تڑپتی ہوئی لہروں کی طرح ابل رہے ہیں۔ لیکن افسوس، اسد کی حالت اس کے برعکس تھی۔
دیکھے بغیر ہی اقبال جنگ جبلی طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں فرش پر نہیں اس خوفناک چیز پر جمی ہوئی ہیں، اور اس احساس نے اقبال جنگ کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا۔ اس کی پیشانی کو برف جیسے سرد پسینے کے قطروں سے تر کر دیا ہے، اور پھر اسی حالت میں یکایک محسوس کیا کہ اسد نے حرکت کی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اسد کے قدموں کی آواز سنی اور جان گیا کہ اسد 5 پہلو والے ستارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ عربی، فارسی، یونانی اور عبرانی زبان کے کچھ جملے دہرانے لگا، جو کہ اس کو اپنے سابقہ مطالعے کی بنا پر دھندلے طور پر یاد رہ گئے تھے، اور ان جملوں کے ذریعے وہ پکا طور پر کچھ نہیں جانتا تھا، مگر وہ پکار کر فریاد کر رہا تھا اور بار بار التجا کر رہا تھا کہ اس قوت کے حضور میں، کہ جس کو وہ نورانی طاقت کہتا تھا، کہ اس سیاہ طاقت کے خلاف ان کی ہدایت اور حفاظت کرے۔ اچانک تقریباً فوراً ہی ایک خیال سے اس کے ذہن پر کوند گیا۔ اسے یاد آیا کہ جواہر نگار ستارہ جو اس نے سلیمان کی گردن میں باندھا تھا، اس وقت اس کی جیب میں ہی موجود ہے۔ حمید نے جب ستارہ واپس کیا تھا تو اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اقبال جنگ کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ یقیناً اس کی فریاد و التجا کا جواب مل گیا تھا۔ جیب میں اس کی انگلیاں مضبوطی سے مقدس ستارے پر جم گئیں۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کا بازو تیزی سے باہر نکلا اور اس نے ستارہ کو خوفناک آسیبی شکل کی طرف پھینک دیا۔ 1 سیکنڈ کے لیے ستارہ بنفشی روشنی میں بلبلایا اور ٹھیک دائرے کے وسط میں جا کر گر پڑا۔ یکایک ایک دلدوز چیخ کمرے میں گونجی۔ اس چیخ میں ایک خوفناک غیظ و غضب تھا، ایک خوف، ایسا درد جیسے کسی وحشی جانور کے جسم کو انگارے کی طرح دیکھتے ہوئے لوہے سے چاک کر دیا جائے۔ اس ہولناک چیخ نے مکان کی خاموشی کو پارا پارا کر دیا۔ برقی کمکمے پھر جھلملائے اور ان کے اندر سرخ تارا آگ کی لکیروں کی طرح چمک اٹھا۔ روشنی جھلملائی اور پھر غائب ہو گئی، اور ایک بار پھر جھلملائی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برقی لہر پر قبضہ جمانے کے لیے 2 غیبی مخالف قوتیں ایک دوسرے سے جنگ کر رہی ہیں۔ سرد برفانی ہوا اس قدر اچانک طور پر غائب ہو گئی جیسے گرم کمبل یکایک ان کے جسم کے گرد کسی نے لپیٹ دیا ہو۔ لیکن اقبال جنگ کو ان تبدیلیوں کو محسوس کرنے کی فرصت نہ تھی۔ ابھی اس خوفناک چیخ کی گونج کمرے سے غائب نہ ہوئی تھی کہ اقبال جنگ نے مضبوطی سے اسد کا بازو پکڑا اور اس کو گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف چلا، اور اگلے ہی لمحے ان دونوں کے استقلال و ہمت نے آخری جواب دے دیا۔ انتہائی دہشت زدہ ہو کر وہ دونوں بے تحاشا بھاگتے ہوئے زینے سے نیچے اترنے لگے۔ آخری سیڑھیوں پر اسد کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل نیچے آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہی 6 سیڑھیاں ایک زکن میں پار کرتا ہوا اقبال جنگ نمودار ہوا اور اسد کے قریب ہی گر پڑا۔ لیکن ایک ساتھ ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تحاشا دوڑتے ہوئے لائبریری سے گزرے، کھلی ہوئی بڑی کھڑکیوں کو پار کیا اور باہر لان کو عبور کرنے لگے۔ لنگوروں کی طرح کی پھرتی سے وہ شاخوں پر جھولتے ہوئے اس بڑے درخت پر چڑھ گئے جو انہوں نے پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ وہاں سے دیوار پر پہنچے اور دیوار سے کود کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹانگوں کی پوری قوت کے ساتھ تنگ گلی میں دوڑنا شروع کر دیا اور برابر دوڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ پوری ایک سڑک پار کر گئے، اور آخرکار جانوروں کی طرح ہانپتے ہوئے بے دم ہو کر وہ سڑک کے ایک کمکمے کے نیچے ٹھہر گئے اور ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالی۔ دونوں کی حالت ایک دوسرے کی نظر میں مذاقہ خیز حد تک رحم طلب تھی۔ قریب ترین تشبیہ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے 2 چوہے کسی حوض میں ڈال دیے گئے ہوں، مگر وہ کسی طرح وہاں سے بچ نکل بھاگے ہیں۔ اقبال جنگ کا سانس رک کر جھٹکوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے سال کے بعد آج اس کو ایسی شدید جسمانی محنت سے سابقہ پڑا تھا، چنانچہ اس کا چہرہ غیر معمولی محنت کے سبب زرد پڑ گیا تھا۔ اس کا گریبان اور کالر اس پسینے سے شرابور تھا جو دہشت کے باعث پھوٹ نکلا تھا۔ اس کے پھیپھڑے تیزی سے اپنی معمولی حالت پر واپس آتے جا رہے تھے، چنانچہ نواب سے پہلے اس نے اپنی حالت کو سنبھال لیا۔ خدا کی پناہ، وہ بولا، بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم زندہ بچ کر نکل آئے۔ نواب نے گردن کے اشارے سے تائید کی۔ وہ ابھی تک بولنے سے معذور تھا۔ شک و شبے اور بدگمانی کے سلسلے میں اب تک میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ہر لفظ واپس لیتا ہوں۔ اسد نے پشیمانی سے کہا، مجھے یاد نہیں کہ زندگی میں کبھی بھی میں کسی چیز سے دہشت زدہ ہوا ہوں،
لیکن اف، یہ چیز تو قیامت تھی یا کہ جہنمی عذاب؟ خوف نے تو مجھے بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا آخری وقت میں، لیکن مجھے اس مکان میں تم کو نہیں لانا چاہیے تھا، کبھی نہیں۔ اقبال جنگ نے سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے پشیمانی سے کہا۔ بہرحال اب ہم صحیح سلامت بچ گئے ہیں، جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا، اسد بولا۔ اب مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا مقابلہ کیسی خوفناک قوتوں سے ہے۔ اقبال جنگ نے دوستانہ جذبات کے تحت اسد کا بازو اپنے بازوؤں کے گرد تھام لیا، یہ جتانے کے بجائے کہ دیکھو میری بات صحیح ثابت ہوئی۔ اقبال جنگ کو ابھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسد کی سابقہ بدگمانی اور شک و شبہ کو کیوں صبر و تحمل سے برداشت نہیں کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ موجودہ زمانے کی عادی تہذیب نے جو ذہنیت پیدا کر دی ہے، اس کی وجہ سے بیشتر لوگ ابلیس پرستی اور مخفی قوتوں کے وجود کو محض توہمات سمجھتے ہیں۔ ایسی حالت میں اسد سے یہ توقع کرنا انصاف کے خلاف تھا کہ وہ اقبال جنگ کے نظریات کو تسلیم کر لے اور یہ بات مان لے کہ ان کا ہوش مند اور سنجیدہ دوست سلیمان ان پراسرار مشاغل میں پھنس گیا ہے۔ لیکن اب جبکہ اسد نے خود اپنی آنکھوں سے ان پراسرار اور خوفناک قوتوں کا ایک سچا کرشمہ دیکھ لیا تھا، تو اس کا تمام سابقہ شک و شبہ مٹ گیا تھا، اور اس لیے اقبال جنگ کو محسوس ہوتا تھا کہ اس ہولناک جنگ میں اسد کا تعاون پہلے سے 10 گنا زیادہ ثابت ہوگا۔ پہاڑ گنج کے علاقے میں اتفاق سے ان کو ایک ٹیکسی مل گئی۔ اس میں سوار ہو کر جب وہ گرین اسٹریٹ کی طرف روانہ ہوئے تو اقبال جنگ نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسد سے دریافت کرنا شروع کیا کہ اس خوفناک مکان میں اس کے سامنے جو خوفناک چیز رونما ہوئی تھی، اس کی شکل و صورت کیسی تھی۔ اسد نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور اس کا پورا بیان نہایت غور سے سن کر اقبال جنگ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تومان حبشی کا نوکر ہی تھا۔ کیا بتایا تھا آپ نے اس کے بارے میں؟ اسد نے پوچھا۔ یہ نوکر کون ہے؟ وہ نسل کے اعتبار سے ملاگاسی ہے، مڈغاسکر کے ایک نیم وحشی قبیلے کا فرد۔ اس قبیلے کے لوگ بہت ہی عجیب ہیں، نیم حبشی اور نیم پولینیشین۔ متعدد صدیاں گزری کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ملایا اور لنگا کے راستے سے سفر کیا تھا اور جنوبی سمندروں کے علاقے میں اپنے وطن کو چھوڑ کر مشرقی افریقہ کے ساحل پر جا بسے تھے۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اور کمزور کشتیوں میں 50,000 افراد کے ساتھ 15,000 میل کا فاصلہ کھلے سمندروں میں طے کیا تھا۔ ان میں سے بیشتر لوگ مڈغاسکر میں آباد ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے قدیم باشندوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، اور اس طرح یہ دوگلی نسل تیار ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگوں میں دونوں نسلوں کی بدترین خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور مڈغاسکر تو قدیم زمانے میں جادو کا گھر رہا ہے۔ بے شک شاید یہ نوکر خود ایک بڑا جادوگر ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ اقبال جنگ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ اسی وقت ٹیکسی شاہین مینشن کے سامنے آ کر رک گئی تھی، جہاں نواب کا فلیٹ تھا۔ جب وہ دونوں مطالعہ کے بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو اسد نے کلاک پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 3:00 ہوئے تھے۔ دونوں دوستوں میں سے کسی کے لیے بھی اتنی دیر تک جاگنا کوئی خاص بات نہ تھی، کیونکہ دونوں ہی مختلف وجوہات کی بنا پر شب بیداری کے عادی تھے۔ اسد کو تو سینما، سرکس، تھیٹر اور نائٹ کلب کی تفریحات میں اکثر دیر تک جاگنا پڑتا تھا، اور دوسری طرف اقبال جنگ کا یہ عقیدہ تھا کہ 24 گھنٹے میں آ کر گفتگو کرنے کا سب سے بہتر کوئی وقت ہے تو صرف وہ 2 گھنٹے جو کہ صبح صادق سے پہلے آتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ واقعی کھلے دماغ اور کھلے دل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ باہیں ہمہ گزشتہ خوفناک تجربے نے ان دونوں کو اس قدر تھکا دیا تھا کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کا کھانا کھائے بغیر ان کو کم از کم 1 ماہ گزر چکا ہے۔ اسد نے آتش دان میں آگ کو ٹھیک کیا اور اقبال جنگ نے تھرماس سے گرم قہوہ نکالا، جو کہ اس کا خدمتگار حمید روزانہ ان کے لیے تیار کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ دونوں اطمینان کے ساتھ آرام کرسیوں پر نیم دراز ہو گئے اور گفتگو کا سلسلہ از سر نو شروع کر دیا۔ تھکاوٹ کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان کا دوست سلیمان جس زبردست خطرے میں مبتلا تھا، اس کا احساس ان دونوں کی روح میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کو فوراً جلد سے جلد کوئی اقدام کرنا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ حبشی نوکر ایک مڈغاسکر کا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اسد نے سلسلہ کلام شروع کیا،
لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایسے لوگ دوسری نسل کے لوگوں یا تعلیم یافتہ لوگوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے، اور بظاہر یہ خیال صحیح بھی معلوم ہوتا ہے، ورنہ افریقہ اور دوسرے مقامات پر جہاں یورپ کے باشندے اور دیگر ممالک کے لوگ جا کر آباد ہوئے تھے، وہاں کے وحشی قدیم باشندوں پر کیسے غالب آ سکتے تھے؟ عام حیثیت سے تمہارا خیال درست ہے، اور اس کا سبب بھی ظاہر ہے، اقبال جنگ نے کہا۔ لوگ جس چیز کو جادو یا سحر کہتے ہیں وہ آخر ہے کیا چیز؟ دراصل جادو ایک ایسا علم و فن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ارادے کی طاقت سے کام لے کر اپنی خواہش کے مطابق کسی چیز میں کوئی تبدیلی کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اس پراسرار طاقت کی ایک مناسب نوعیت اور مقدار کو ایک مناسب طریقے پر اور ایک مناسب ذریعے سے استعمال کر کے کوئی بھی مطلوبہ تبدیلی آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے فطری طور پر یہ ضروری ہے کہ عامل اس قابلیت اور صلاحیت کا مالک ہو جو ضروری قوتوں کو استعمال کر سکے اور ان کو مناسب طریقے پر حرکت میں لا سکے۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ عامل کو جن حالات میں کام کرنا ہے ان کا پورا اور صحیح اندازہ بھی ہو۔ ایک جادوگر جن لوگوں پر اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، اگر ان کے حالات اور ان کی ذہنیت و فطرت کا پورا علم اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کے خلاف اپنی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال نہ کر سکے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔ موجودہ دنیا کے مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک نیم وحشی حبشی کے دماغ کی اندرونی حالت کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، اور حبشیوں میں تو اس سے کہیں کم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ ایک مہذب یا تعلیم یافتہ انسان کے دماغ کو پوری اور صحیح طرح سمجھ سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وحشی حبشی ایک مہذب تعلیم یافتہ انسان کو اور ایک تعلیم یافتہ یا مہذب انسان ایک نیم وحشی کو اپنے ارادے کی طاقت سے اتنی آسانی سے متاثر نہیں کر سکے گا جتنی آسانی سے وہ اپنی ہی قسم کے دوسرے لوگوں کو کر سکتا ہے۔ اقبال جنگ ایک ساتھ کے لیے رک گیا اور پھر بولا، دوسری قوم کے لوگوں پر اپنے جادو کا اثر ڈالنے میں ایک حبشی یا افریقی جادوگر کو ایک اور دشواری جو پیش آتی ہے وہ ارتعاشات کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک انسان کی شخصیت چند پوشیدہ اور مخفی قوتیں رکھتی ہے جو کہ اس کی شخصیت میں سے لہروں ارتعاشات کی شکل میں باہر نکلتی رہتی ہیں۔ کرۂ زمین کے جس حصے پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے یہ ارتعاشات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جس طرح ریڈیو کی کچھ لہریں لمبی اور کچھ لہریں چھوٹی ہوتی ہیں، اسی طرح بعض انسانی نسلیں لمبی لہریں رکھتی ہیں اور بعض چھوٹی لہریں۔ کسی شخص میں ان لہروں یا ارتعاشات کی حالت جس قدر زوردار ہوگی، اتنا ہی جادوگر کے لیے یہ دشوار ہوگا کہ اس کو اپنے جادو کا شکار بنا سکے۔ چونکہ تہذیب و تعلیم سے انسان کی شخصیت کو نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے اس کے ارتعاشات زیادہ زوردار ہو جاتے ہیں، اور اس لیے اس کو مسحور کرنا زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقین رکھو کہ سفید فام نسلیں جنہوں نے مادی ترقی کی خاطر روحانی نشو و نما کو نظر انداز کر دیا ہے، کبھی بھی متمدن قوموں پر اپنا تسلط قائم نہ کر سکیں۔ لیکن اس شیطان صفت طومان نے تو آج مجھ پر پورا غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ اسد نے کہا، اور گزشتہ تجربے کا تصور کر کے اس کا جسم کانپ گیا۔ بے شک، لیکن میں صرف ایک عام اصول بتا رہا تھا، اقبال جنگ نے کہا، اور ہر ایک اصول کی طرح اس اصول کے بھی کچھ مستثنیات ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اس کا تعلق عام جادوگروں سے ہے، لیکن اس سیاہ علم کے اعلیٰ ترین ماہرین کی بات اور ہے۔ ان لوگوں کو استادان فن کا سب سے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور ان کی قوت کے سامنے رنگ اور نسل وغیرہ کا فرق کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ اپنے سے کم رتبے کے ہر ایک انسان پر اپنے ارادے کی طاقت کا جادو چلا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی حفاظت کوئی ایسی طاقت نہ کر رہی ہو جو خود ان کی طاقت کے برابر ہو۔ میرا خیال ہے کہ خوفناک حبشی طومان کا ملازم نہیں، بلکہ دراصل اس کا کوئی ساتھی اور شریک کار ہے، اور سفلی و تاریک علوم کے اعلیٰ ماہرین میں سے ایک ہے۔ بلکہ مجھے تو اب یہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ واقعی انسان بھی ہے یا نہیں، یعنی ایک شیطانی خبیث روح۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کئی ہفتے قبل سلیمان سے ملنے گئے تھے تو اس خدمتگار کو آپ نے دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا، صرف خیال، کہ میں نے اس کو دیکھا تھا۔
اس سے پہلے پہل میں نے یہی سوچا کہ آج رات جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ اس حبشی کا روحانی جسم تھا، جس کو تمان نے وہاں رصدگاہ میں اس مقصد سے بھیجا تھا کہ اس کے شیطانی ساز و سامان کا پوشیدہ ذخیرہ لے جانے سے ہم کو روک سکے گا۔ لیکن اب مزید غور کرنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دونوں نے دیکھی ہے وہ شاید ایک بغیر جسم کا وجود تھا، ایک حقیقی شیطانی قوت جو تمان کے حکم کے تابع نہیں بلکہ اس کے شیطانی سیاہ عملیات کے ذریعے تاریک دنیا سے ہماری دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ خدا کی پناہ، اسد نے کہا، میرے لیے تو یہ ساری داستان بالکل نئی، بالکل خلاف عقل اور بالکل قطعی ناممکن معلوم ہوتی ہے۔ اب میرا ذہن اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ مجھے اس میں شک و شبہ ہے، خواہ کوئی روحانی جسم تھا یا کچھ اور بلا، جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میں نے کھلی آنکھوں سے اس کو واقعی دیکھا ہے، اور میں پورے وثوق اور ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ محض نظر بندی یا شعبدہ بازی کا نتیجہ نہ تھا۔ یہ سارا ڈرامہ اس قدر شیطانی اور خوفناک تھا کہ اس کی شدید ترین دہشت و ہیبت سے مجھے اپنی ہڈیاں تک پانی کی طرح پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اف، بیچارہ سلیمان کس قدر خوفناک مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ آخر اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اقبال جنگ اچانک سیدھا بیٹھ گیا اور بولا، کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس پورے معاملے کی تہ میں کون سا مقصد پوشیدہ ہے۔ بہرحال کم از کم اتنی بات کا مجھے یقین ہے کہ سلیمان جیسے ایک عام انسان کو اپنے چنگل میں پھنسا لینے کے لیے ان لوگوں نے جس قدر زبردست جدوجہد کی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ ضرور اپنا کوئی نہایت خوفناک اور ذلیل مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ خواہ اس کی کوشش میں ہمیں اپنی زندگی سے کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ سلیمان کو تلاش کریں اور ان لوگوں سے اس کو نجات دلائیں۔ لیکن کیسے؟ اسد نے بیچارگی سے کہا، آخر ہم اس کی تلاش شروع ہی کہاں سے کریں گے؟ سلیمان ایک تنہا انسان ہے، ہمیشہ سے ہی وہ ایک تنہا زندگی بسر کرتا آیا ہے۔ اس کا نہ باپ زندہ ہے اور نہ ماں، اور نہ اس کے رشتہ داروں کا کوئی پتہ ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑی دشواری ہے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ وہ یقینی طور پر تمان کے ہی ساتھ ہوگا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی ایسے شخص کی تلاش کیسے شروع کریں جو تمان کو جانتا ہو۔ اگر ہمیں ان لوگوں میں سے کسی کا پتہ معلوم ہوتا جو آج رات وہاں جمع تھے تو ہم… وہ مارا، اسد خوشی سے اچھل پڑا، ہمیں راستہ مل گیا دوست، ہم زرینہ کے ذریعے اس کو تلاش کریں گے۔ زرینہ؟ نواب نے دہرایا، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ زرینہ کہاں ہے؟ یقیناً، اسد کئی گھنٹوں کے بعد پہلی بار ہنسا۔ میں اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس سے اس بے تکلف ہونے کے بعد اس کا پتہ نہ معلوم کرتا۔ تعجب ہے کہ اس نے اپنا پتہ تمہیں بتا دیا۔ اس وقت اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے گروہ کا آدمی نہیں ہوں۔ ٹھیک، تو وہ کہاں مقیم ہے؟ کہکشاں ہوٹل میں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اس کو وہاں پا سکو گے، اس سے مل سکو گے؟ پریشان نہ ہوئیے، میں کسی نہ کسی طرح ضرور مل لوں گا۔ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے اسد، میں مانتا ہوں کہ یہ لڑکی بہت حسین ہے، لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ بے حد خطرناک ہے۔ کوئی عورت مجھے آج تک دہشت زدہ نہیں کر سکی، پھر یقیناً یہ لوگ دن دہاڑے مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ معمولی انسانی چال بازی سے کام لیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کر سکتے اور تقریباً معذور ہوں گے۔ بہت ٹھیک، تب تو میں صبح ہوتے ہی زرینہ کے بیدار ہونے تک کہکشاں ہوٹل پہنچ جاؤں گا، اسد نے کہا۔ لیکن تمہیں اس کا اصلی نام تو معلوم ہی نہیں، نواب نے کہا۔ کوئی پرواہ نہیں، ہوٹل میں اس کی سی شکل و صورت کی کوئی اور لڑکی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ پورے شہر میں ہی نہیں، اسد نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اقبال جنگ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور ایک مکید شیر کی طرح کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ لیکن تم نے کیا سوچا ہے؟ آخر کار وہ بولا۔ زرینہ سے کیا کہو گے تم؟ اس سے میں جو کہوں گا اس میں اتنا سوچنا ہی کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ سلیمان کے متعلق بہت پریشان ہیں، اور میں اس سے اصرار کروں گا کہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دلانے میں مدد کرے۔ صاف صاف لفظوں میں اس کو بتا دوں گا کہ اگر وہ دیانتداری اور ہمدردی کے ساتھ ہماری مدد کرے گی تو تمان کے خلاف یا اس کے دوسرے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں گے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس قسم کی جماعت میں زرینہ جیسی لڑکی کا کوئی دوست مشکل سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، اقبال جنگ نے اپنے نوجوان دیو پیکر دوست کی طرف محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن فرض کرو وہ تمہیں کچھ بتانے سے انکار کر دے، تب تم کیا کرو گے؟
تب تب میرا خیال ہے کہ میں پولیس کو مطلع کرنے کی دھمکی دے سکتا ہوں، حالانکہ زرینہ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوست، اقبال جنگ اپنے خصوصی مربیانہ انداز میں بولا، جب تک ہمارے پاس طومان اور اس کے دوستوں کے خلاف کسی عام قسم کے جرم کا ثبوت موجود نہ ہو، اس وقت تک پولیس کو اس معاملے سے قطعی الگ رکھنا ہوگا، کیونکہ پولیس ہماری کوئی مدد نہ کر سکے گی، اور یہ بات یقیناً زرینہ بھی بخوبی جانتی ہوگی۔ آپ کے خیال سے مجھے اتفاق نہیں، اسد نے احتجاج کیا۔ مختصر الفاظ میں معاملہ کی آخری نوعیت یہ ہے کہ ان لوگوں نے سلیمان کو اغوا کیا ہے۔ کیا آپ اس کو جرم نہیں سمجھتے؟ بے شک اغوا ایک جرم ہے، اور اگر انہوں نے سلیمان کے سر پر کوئی ضرب بھی لگائی ہوتی ہمارا کام آسان ہو جاتا، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تمام ظاہری حالات اس بات کی گواہی دیں گے کہ سلیمان اپنی خوشی سے ان کے ساتھ گیا ہے اور اپنے ہوش حواس میں ہے۔ صرف ہم ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور اور شیطانی اثر کے تحت ایسا کر رہا ہے جو کہ ان لوگوں نے اس پر طاری کر دیا ہے۔ لیکن خدا را یہ تو سوچو کہ موجودہ دنیا کی کون سی عدالت یا کون سی پولیس تمہارے دعوے کو تسلیم کرے گی؟ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ سنو، اقبال جنگ نے اسد کی آرام کرسی کے بازو پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سلیمان کی طرح یہ لڑکی بھی اس شیطانی غول میں معصومانہ طور پر شامل ہو گئی ہے، تب بھی یہ یقین ہے کہ وہ خوشی سے تمہیں کوئی بات نہیں بتائے گی۔ خوف و دہشت کے باعث وہ اپنی زبان بند ہی رکھے گی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اب جب کہ اس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم اس شیطانی جماعت کے رکن نہیں ہو، وہ شاید تم سے ملنا بھی گوارا نہ کرے، لیکن اگر وہ ملنے پر تیار ہو گئی تو شاید تمہیں مجبوراً اس کو اپنے قبضے میں کرنا پڑے گا۔ ضرورت ہوئی تو میں یقیناً اس کی کوشش کروں گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے شہر میں اس طرح لوگوں کو اغوا کرنا آسان نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم واقعی اس کو اغوا کرو، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ جائز یا ناجائز ذرائع سے جس طرح بھی بن پڑے اس کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں میں اطمینان کے ساتھ اس سے باتیں کر سکوں۔ اگر وہ اس شیطانی علم کے میدان میں محض ایک نوارد و مبتدی کی حیثیت رکھتی ہے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ میں پراسرار طاقتوں کا اتنا علم ضرور رکھتا ہوں کہ اس کو خوفزدہ کر کے بدحواس کر دوں گا اور اس سے سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ لیکن اگر اس شیطانی غول میں وہ ایک اونچے رتبے کی مالک ہے اور زیادہ ماہر فن ہے تو میرے اور اس کے درمیان ایک دماغی کشمکش ہوگی، اور اس کشمکش میں وہ جو حربے استعمال کرے گی ان کی مدد سے شاید ہی کچھ معلومات حاصل کر سکوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، عورتوں کو پھسلانے کے جتنے طریقے مجھے یاد ہیں میں وہ سب استعمال کروں گا تاکہ اس کو یہاں آپ کے پاس لے آؤں۔ اقبال جنگ نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور بولا، اس طرح کام نہیں چلے گا، کیونکہ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوگا کہ اسے کیوں لایا گیا ہے وہ فوراً یہاں سے چلنے اور جانے پر اصرار کرے گی، اور ہم اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اگر ہم نے زبردستی روکنے کی کوشش کی تو شاید وہ کسی کھڑکی کو توڑ ڈالے اور قتل قتل چلانے لگے۔ ہمیں اس کو ایک ایسے مقام پر لے جانا چاہیے جہاں وہ فوراً ہی یہ محسوس کرے کہ کسی بیرونی امداد کے لیے چلانا بالکل بیکار ہے۔ ایسا مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس کو چندر گھاٹ لے جا سکتے ہو؟ کیا؟ یعنی آپ کے دریائی مکان میں؟ اسد نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں اس سال ابھی تک وہاں نہیں گیا، لیکن صبح کو سب سے پہلا کام یہی کر سکتا ہوں کہ اپنے نوکر حمید کو وہاں بھیج دوں تاکہ وہ مکان کھول دے اور اس کو صاف ستھرا کر دے۔ آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کسی لڑکی کو پہلی ہی ملاقات میں کسی انجان جگہ پر لے جانے کے لیے راضی کرنا ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ حلوہ اٹھا کر نگل لینا۔ لیکن کیا آپ خود بھی اس مسئلے پر میری مدد نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں دن کا بیشتر حصہ قومی کتب خانے میں گزاروں گا، اقبال جنگ نے کہا۔ پراسرار علوم کا مطالعہ جب میں نے کیا تھا اس کو اب اتنے سال گزر چکے ہیں کہ ہزاروں باتیں بھول چکا ہوں۔ قطعی ضروری ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے ان علوم کی قدیم بنیادی کتابوں کے مطالعے میں خود کو غرق کر دوں اور حفاظتی تدابیر کے متعلق اپنی معلومات کو تازہ کر لوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اسد، کہ تنہا ہی اس لڑکی کو تم شیشے میں اتارو، اور یہ یاد رکھو سلیمان کی سلامتی بالکل کلی طور پر تمہاری کامیابی پر منحصر ہوگی۔ جس طرح بھی ممکن ہو زرینہ کو وہاں سے لے جاؤ۔ میں خود شام وہاں پہنچ جاؤں گا، تقریباً 6 بجے۔ اسد مسکرایا اور بولا،
یہ کام جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ بہرحال میں حتی الامکان کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تم کو ایسا کرنا ہی ہوگا۔ اقبال جنگ نے پھر تیزی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یعنی بہت احتیاط سے۔ موجودہ خوفناک معاملے کے متعلق اس سے کوئی بھی سوال نہ کرنا۔ ایسے سوالات ہمارے مقصد کے لیے تعاون سے کم نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ایک عاشق کا پارٹ ادا کرو۔ دیکھنے میں بھی معلوم ہو کہ تم ایک نیک اور سادہ نوجوان کی طرح ایک حسین لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، اور اگر ہمارے متعلق یہ دریافت کرے کہ ہم نے پارٹی میں سلیمان کو اغوا کر لیا تھا تو تم صاف کہہ دو کہ معاملے میں تم بالکل تاریکی میں ہو اور تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، سمجھے؟ نواب نے کہا۔ لیکن اگر اس نے پوچھا تو اس سلسلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا نا، اسد نے کہا۔ بتانے کے لیے تم ایک فرضی افسانہ گڑھ سکتے ہو، اقبال جنگ نے کہا۔ مثال کے طور پر تم کہہ سکتے ہو کہ تم متعدد سال سے مجھے جانتے ہو اور میں نے تم سے کہا کہ سلیمان ایک بلیک میل کرنے والے مجرموں کے گروہ کے ہاتھوں میں پڑ گیا ہے، لہٰذا تم نے اس مسئلے پر کوئی غور کیے بغیر ہی آنکھیں بند کر کے میری پیروی شروع کر دی۔ اس طرح کی کوئی بھی کہانی تم زرینہ کو سنا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ طلسمی پراسرار مافوق الفطرت معاملات کے سلسلے میں ایک لفظ بھی تمہیں زرینہ کے سامنے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خود اس طرح کا تذکرہ چھیڑے تب بھی نہیں۔ تمہیں یہی ظاہر کرنا چاہیے کہ تم ان باتوں سے بالکل ناواقف ہو، اور تمہیں ان باتوں پر اسی طرح کی بدگمانی اور شک و شبے کا اظہار کرنا چاہیے جیسا کہ تم نے شروع میں میری باتوں کو سن کر کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر تم زرینہ کو چندر گھاٹ لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس کو کسی طرح یہ راز جاننے کا موقع نہ دینا کہ میں بھی وہاں آنے والا ہوں، سمجھ گئے نا؟ بالکل، آپ مجھ سے جو اداکاری کرانا چاہتے ہیں میں اس کو خوب سمجھ رہا ہوں۔ شاباش، اقبال جنگ نے سکون سے کہا۔ بات یہ ہے کہ اگر میں زرینہ سے کچھ ایسی معلومات حاصل کر سکا جن کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمان کہاں رہتا ہے تو ہم وہاں جا کر 1 یا 2 دن تک اس مقام پر نظر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ سلیمان اسی کے ساتھ ہے۔ ہم ان اوقات کو نوٹ کر لیں گے جب کہ تمان گھر سے باہر جاتا ہے اور اسی کے مطابق وہاں چھاپا مارنے کا پروگرام بنائیں گے۔ اگر سلیمان ایک بار پھر ہمارے قبضے میں آ گیا تو میں ایسا انتظام کروں گا کہ وہ سلیمان کو دوبارہ ہم سے نہ چھین سکے گا۔ یقیناً یہ ایک اچھی تجویز ہے، لیکن اس میں ایک ایسی بات ہے جس سے مجھے واقعی خوف و پریشانی ہے۔ کون سی بات؟ تمہیں یاد ہوگا کہ آج رات جب ہم سلیمان کے مکان پر گئے تو وہاں ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی کہ سلیمان اپنا نام تبدیل کر کے راحیل رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کچھ بھی نہیں، اسد نے بے چارگی سے کہا۔ راحیل نام اختیار کرنے کا ایک اہم سبب ہے، اقبال جنگ بولا۔ راحیل ایک یہودی کا نام ہے جو عیسوی سن کی ابتدائی صدیوں میں ایک مشہور اور ذی علم صوفی یا ماہر روحانیت ہوا کرتا تھا۔ دراصل وہ شیطانی علوم کا ایک زبردست عالم تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جو اس سیاہ علم کے متعلق بہترین معلومات کا ذخیرہ تسلیم کی جاتی ہے۔ کئی صدیوں تک یہ کتاب نایاب اور غیب رہی، لیکن 15ویں صدی کے اوائل میں یہ کتاب پیرس کے ایک کتب فروش نکولاس فلیمل کے ہاتھوں پڑ گئی، جو اس کی مدد سے بہت سے عجیب و غریب کمالات دکھانے لگا۔ فلیمل مرنے پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کچھ سال کے بعد چند لوگوں نے جو اس کے رازوں کو معلوم کرنے کے خواہش مند تھے اس کی قبر کو کھود ڈالا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ وہ کتاب اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی ہے، لیکن وہاں نہ تو کتاب ملی اور نہ ہی فلیمل کی لاش کا کوئی نشان پایا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ترکی میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے جی رہا تھا۔ بظاہر یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، لیکن یقیناً یہ چیز ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین نہیں جو حیرت ناک اور پراسرار قوتوں سے واقف ہیں۔ اعلیٰ رتبے کے یوگیوں کی طرح ان قوتوں کے مالک بن جانے پر لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آخری تذکرہ ہے جو راحیل یہودی کی پراسرار کتاب کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نادیدہ قوتوں کی پرستش کے لیے سلیمان اپنا نام تبدیل کر کے راحیل رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سلیمان مکمل طور پر خود کو شیطانی قوت کے حوالے کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے سابقہ عقائد اور تعلیمات کو ترک کر دے گا اور شیطانی سفلی مذہب کے کسی اہم پیشوا کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس وقت تک ہم اس کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ نیکی کی تمام نادیدہ قوتیں ہماری حمایت میں جنگ کریں گی۔
لیکن ایک بار سلیمان اس شیطانی مذہب کا ہلکا بگوش بن گیا تو نیکی کی قوتیں اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گی اور سلیمان کی روح جہنم کی غار میں دھکیل دی جائے گی۔ کیا واقعی آپ کو اس کا یقین ہے؟ اسد نے کہا۔ اگر کسی پاکیزہ و مقدس مذہب میں محض شامل ہونے کے لیے لازمی معنی یہ نہیں ہوتے کہ انسان جنت میں چلا جائے گا، تو اسی شیطانی مذہب میں محض شامل ہونے کے لیے یہ معنی کیسے ہوئے کہ وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسد، لیکن مختصر طور پر اس کو یوں سمجھو، جنت اور دوزخ محض اشارات ہیں جن کا اصلی مفہوم ہے کثافتوں سے پاک ہو کر سرتا پا نور بن جانا یا منتشر ہو کر تاریکی میں تبدیل ہو جانا۔ جب ہم کسی بھی سچے اور مقدس مذہب میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان اور اس کے کاموں سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں اور اپنے چاروں طرف ایک ایسا حصار کھڑا کر لیتے ہیں جن کو پار کرنا شیطانی قوتوں کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ شیطانی مذہب میں داخل ہوتے ہیں وہ اس کا بالکل برعکس کرتے ہیں۔ وہ دانستہ طور پر روحانی نور کے حصار کو تباہ کر دیتے ہیں جو ہماری ایک فطری پناہ گاہ ہے، اور خود کو ایک اعلی کار بنا دیتے ہیں جس کے ذریعے تاریک شیطانی قوتیں دنیا کے انسانوں پر اپنا تباہ کن اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن شیطانی قوتوں کا اعلی کار بن جانے سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایسا کرنے پر جو چیز ان کو راغب کرتی ہے وہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس طرح ان کو پراسرار مافوق الفطرت طاقتیں حاصل ہو جائیں گی جن کی مدد سے وہ دنیا کے انسانوں پر حکومت کر سکیں گے۔ لیکن ان کو خود اپنے خوفناک خطرے کا احساس نہیں ہوتا۔ ابلیس کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اور ہماری آنکھوں سے پوشیدہ بے شمار شیطانی قوتیں اور ایسی بدکار روحیں فضا میں تیرتی پھرتی ہیں جو موت کے بعد بھی زمین سے اپنا تعلق نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے روحانیت اور مخفی علوم کی ابتدائی معلومات رکھنے والا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بدکار روحیں بالکل اندھی اور بے علم ہوتی ہیں، اور چند خاص حالات کے سوا کسی بھی مرد یا عورت کے لیے یہ روحیں خطرناک ثابت نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ مرد یا عورت ایک معقول پاک باز زندگی بسر کر رہی ہو۔ لیکن یہ روحیں مسلسل طور پر ایک ایسا دروازہ ٹٹولتی اور تلاش کرتی رہتی ہیں جس کے ذریعے وہ پھر انسانی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ جب کوئی شخص خود اپنی قوت ارادی کو شیطانی مقاصد کے سپرد کر دیتا ہے تو ان بدکار روحوں کو دنیا میں واپس آنے کا ایک دروازہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اگر تم اس کی مثال چاہتے ہو تو ذرا ان متعدد خوفناک جرائم کا تصور کرو جن کا ارتکاب اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے انسان کی عقل اور قوت ارادی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی عقل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے کوئی بدکار روح اس پر قبضہ جما لیتی ہے اور اس کو ایسے خوفناک کاموں پر مجبور کر دیتی ہے جو کہ انسان کی فطرت و جبلت کے قطعی منافی ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ خطرہ جس میں ایک ابلیس پرست خود کو مبتلا کر لیتا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے شیطانی عقیدے کے مطابق کسی قدیم وحشیانہ نفرت انگیز رسم کی ادائیگی کرتا ہے، اور شیطانی مذہب میں شامل ہونے کے باعث ایک ابلیس پرست اپنی قوت ارادی کو ان قوتوں کا محکوم بنا دیتا ہے جن کے متعلق اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کو استعمال کر سکے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بدکار روح کا غلام ہو جاتا ہے اور آئندہ اس بدکار روح کے شیطانی مقاصد کی تکمیل کا ایک اعلی کار بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شکاری خود شکار ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ سلیمان کو بھی یہ لوگ ایسے ہی کسی مقصد کے لیے اور ایسی ہی کسی شیطانی رسم کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کب کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ایک ہفتے تک وہ ایسا نہ کریں گے، اقبال جنگ نے جواب دیا۔ سلیمان کو اپنے سفلی مذہب میں داخل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ بالکل ضروری ہے کہ شیطانی سالانہ جشن کے موقع پر یہ رسم ادا کی جائے، جبکہ کم از کم 13 جادوگروں کی ایک جماعت موجود ہو، اور چونکہ آج رات ہم نے ان کے اجتماع کو درہم بھرم کر دیا ہے، اسی لیے ایسی امید مشکل سے ہی کی جا سکتی ہے کہ اب وہ پھر کچھ دنوں تک جمع ہونے کا خطرہ مول لینا گوارا کریں گے، بشرطے کہ کسی بہت ہی غیر معمولی وجہ سے ایسا کرنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں کچھ سانس لینے کی مہلت مل جائے گی، اسد نے کہا۔ لیکن مجھے تو پریشانی یہ سوچ کر ہو رہی ہے کہ میں زرینہ کو کس طرح دریائی سیر سپاٹے پر مائل کر سکوں گا، کیونکہ ابھی موسم کی حالت اس کے مقصد کے لیے موزوں نہیں۔ کیوں؟
گزشتہ چند روز سے تو خوب دھوپ نکل رہی ہے اور موسم گرم سا ہے، پھر بھی ابھی کافی سردی ہے۔ ابھی تو یہ فروری کا ہی مہینہ ہے اور کل 29 فروری ہے۔ کیا؟ اقبال جنگ چونک پڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا اور خوفناک اندیشہ آگ کی طرح دہکنے لگا۔ خدا کی پناہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ کیا مطلب؟ اسد نے حیرت سے کہا۔ 29 فروری تو ابلیس پرستوں کی 4 سالہ عظیم ترین جشن کا دن ہوتا ہے میرے دوست، اقبال جنگ بولا۔ یوں تو ہر سال یہ لوگ اپنا ایک خوفناک ناپاک جشن مناتے ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ 29 فروری کا دن صرف 4 سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اس لیے اس تاریخ کو آدھی رات کے وقت ایک بہت زبردست جشن منایا جاتا ہے۔ آج رات ہم نے سلیمان کے مکان میں جو مجمع دیکھا تھا وہ جادوگروں کا صرف ایک اجتماع تھا۔ اس طرح کے غالباً 1 درجن اجتماع ملک بھر میں ہوں گے۔ غالباً اس وقت وہ سب لوگ 4 سالہ جشن کے لیے کسی خاص مقام کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ سلیمان کو اپنے شیطانی مذہب میں شامل کرنے کی رسم کے لیے وہ اس 4 سالہ عظیم جشن کے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد چونک کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تعجب ہے تم اب بھی نہیں سمجھے، اقبال جنگ نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا شک و شبہ ہم سب کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، میرے لیے، تمہارے لیے اور خود سلیمان کے لیے۔ 29 فروری وہ تاریخ ہے جب دنیا کی ہر ایک خوابیدہ شیطانی قوت بیدار ہو کر سرگرم عمل ہوتی ہے۔ ہمیں اگلے 20 گھنٹوں میں سلیمان پر قبضہ جما لینا ضروری ہے اور لازمی ہے، ورنہ